الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم علماء کرام قراء کرام مفتیان عظام ہم سب کے بزرگ ہر دل عزیز شخصیت محترم مکرم پیر طریقت حضرت قاری عبدالرحیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی حاضری کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرت قاری صاحب اس ادارے میں اس وقت سے محنت کر رہے ہیں جب یہاں پر
آل حق کی نمائندگی، مسلک حق کی وابستگی انتہائی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کے ذریعے اس علاقے میں ایسا کام کرایا کہ اس جگہ پہ پاکستان کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے اکابرین حضرات علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر بیانات کیے۔ اللہ نے اس جگہ کو مرکزیت نصیب فرمائی۔ بعض لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، بعض صاحب علم کے ساتھ صاحب انقلاب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت قاری صاحب کو ان حضرات میں شمار فرمایا جنہوں نے علمیت کو انقلابیت کے ذریعے علاقے میں ہمکنار فرمایا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قاری صاحب نے جیسے ابتدائی کلمات میں بیان فرمایا کہ عظمت صحابہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں جو ایمانیات کی بنیاد ہیں۔ 3 چیزیں: اللہ رب العزت کی توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور عقیدت۔ 3 چیز میرے ساتھ یاد کریں۔ اللہ رب العزت کی توحید، بولیں اللہ رب العزت کی۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ تیسری چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور عقیدت۔ یہ 3 چیزیں ہمارا ایمان۔ پورے اسلام کی بنیاد ان 3 چیزوں پر ہے۔ اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی عقیدت، عظمت اور ایمان ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عظمت، عقیدت درمیان سے نکالیں تو نبی کی نبوت ختم۔ نبی کی نبوت نکال دے تو رب کائنات کی وحدانیت ختم۔ ایمان ان 3 چیزوں پہ منحصر۔ یہ ایمان کے بنیادی ارکان 3، اور یہ میں نے آپ نے نہیں بنائی، یہ میں نے آپ نے، بولو میں نے آپ نے، زور سے بول، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی وحدانیت میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں، یہ خود اصول خداوندی، حکم خداوندی، قانون خداوندی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ خود قرآن اللہ کا اصول رب کائنات کی توحید پر ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ حضور کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میری آپ کی مرضی نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اصول خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے۔ یہ کسی کا بنایا ہوا، مخلوق کا بتایا ہوا قانون نہیں ہے، اصول نہیں ہے، یہ رب کائنات کا اصول ہے کہ میری توحید، نبی کی نبوت و رسالت،
صحابہ کرام کی عظمت و عقیدت اپنے دل میں موجزن کرو گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب اعتراض یہ ہے کہ شاید میں اور آپ مل کر قانون بنانا چاہ رہے ہیں، میں اور آپ مل کر اصول بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میرا آپ کا یا دنیا میں کسی مخلوق کا فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ اللہ نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی، کسی رسول سے کلام کیا، کسی کو طور پہ بلایا، کسی کو عرش پہ بلایا، یہ رب کی مرضی ہے۔ میں اور آپ کسی نبی کو نیچا کرنے والے، کسی کو اوپر کرنے والے، کسی کو کمتر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جیسے رب کی توحید قرآن کا فیصلہ، انبیاء کے رفعت، مقام، مرتبہ، منصب، شان قرآن کا فیصلہ، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب بھی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تر کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی نحوستی انسان، کوئی بدبخت اور ملعون انسان آ کر یہ کہے کہ میں نہیں مانتا حضور کے مقام کو، میں نہیں مانتا حضور کے منصب کو، میں نہیں مانتا حضور کی شان کو، رفعت کو، مقام کو، مرتبے کو، اور میں اس کے برابر، اس نبی کے برابر کسی اور شخص کو نعوذ باللہ کھڑا کرتا ہوں، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے، زور سے بولو، دائرہ اسلام سے کیوں؟ جو سانچہ، جو ڈیزائن، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو رفعت، جو منصب رب کائنات نے حضور کے لیے بنایا، وہ کسی اور کا بنایا ہی نہیں۔ کیونکہ حضور کے اتنے ناموں میں ایک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ میں شروع میں لگا دو الف لام اسم جنس تو معنی ہوگا المصطفیٰ، اور علماء موجود ہیں المصطفیٰ اصطفیٰ یصطفی اصطفان کے معنی چننا، انتخاب کرنا۔ اللہ نے ساری مخلوقات 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے چند نبیوں کو چنا، کسی کو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سارے القابات علیہم السلام یہ سارے نبیوں کو دیے۔ آخر میں اپنے محبوب کو کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ یہ سارے لقب دینے والا کون ہے؟ منصب دینے والا کون؟ حضور کو شان دینے والا کون؟ اذان میں حضور کا نام ڈلوانے والا کون؟ قرآن میں ذکر کروانے والا کون؟ آسمان، زمین، چرند پرند، شجر ثمر، ساری کائنات میں حضور کے مرتبے کو ڈنکا بجوانے والا کون؟ اب حضور کے مقابلے میں کوئی شخص کسی کو کھڑا کر دے تو اس نے حضور کی نہیں، اس نے رب کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے قانون کو ٹھکرایا، اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ مسئلہ نبی کا نہیں، مسئلہ رب کا ہوا۔ اگر اللہ نے انتخاب خاتم النبیین کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیا تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ اب آ جائیں صحابہ پر۔ صحابہ کرام
اللہ نے ساری انسانیت میں سے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو الگ کیا. پھر انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے محترم، مکرم، معزز جو جماعت رب کائنات نے حضور کے لیے چنی. میرا جملہ سمجھ لو، صحابہ اپنی مرضی سے صحابہ، زور سے بولو، صحابہ اپنی مرضی سے صحابہ نہیں بنے. اللہ نے حضور کے لیے ہر چیز چن چن کر دی. اے نبی، ساری کائنات کی مخلوق، سارے نبیوں کی امت اس وقت تک جنت نہیں جائے گی جب تک آپ کی امت جنت نہیں جائے گی. امت چن کر دی کس نے؟ اللہ نے. قرآن دینے والا حضور کو کون؟ ساری کتابیں تھیں نا، 101 صحیفے، 3 کتابیں، تورات، زبور، انجیل. جب کتابوں دینے کا وقت آیا تو رب کائنات نے سب سے افضل کتاب حضور کو دی. جب زبان دینے کا وقت آیا، سب سے افضل زبان عربی زبان رب نے حضور کو دی. خاندان سب سے افضل حضور کو دیا. بات سمجھو، کتاب تو تورات، زبور، انجیل بھی تھی، وہ صرف کتاب اللہ ہے، اور قرآن مجید کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہے. یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو کتاب اللہ، کلام اللہ کو دینے کے لیے انتخاب نبی کا رب نے کیا. آپ پاکیزگی دیکھیں، ہر چیز میرے نبی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل، اشرف سے اشرف، احسن سے احسن، بہتر سے بہتر. جب صحابہ کرام کی باری آئی تو صحابہ کرام بھی ساری ایسی جماعت رب کائنات نے حضور کے لیے ایسی انتخاب فرمائی، جیسے قرآن افضل دیا، جیسے زبان افضل دی، جیسے امت افضل دی، جیسے کتاب افضل دی، جیسے منصب افضل دیا، اذان افضل دی، نماز افضل دی، سب چیزیں ایسے ہی صحابہ کرام کا انتخاب کر کے سب سے افضل جماعت رب کائنات نے حضور کا غلام بنایا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی صحابی پہ کوئی بات کرے، صحابی پہ کوئی بات کرے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے انتخاب پہ بات کر رہا ہے. بولو، بات سمجھے نہیں؟ اگر کوئی کسی صحابی پر اعتراض کرے یا انگلی اٹھائے، وہ صحابی پر نہیں کر رہا، کیونکہ صحابی، بھائی دیکھو نبی جو ہے نا، نبی اللہ فرماتے ہیں ان ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی مرضی سے اپنی ایک بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دے یا اللہ کی مرضی نہ ہو. تو ایک بات کرنے کی نبی کو اجازت نہیں، صحابہ کے انتخاب کی کہاں سے اجازت؟ بات سمجھ رہے ہو؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے تو کو سبحان اللہ. نہیں سمجھ آ رہی، اسی کو 10 منٹ سمجھیں گے تاکہ مسئلے کی بات سمجھ میں آ جائے. آج علماء، آج خطباء، آج فقہا جو اپنی امت کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ صحابہ صحابہ، تو کچھ لوگ نعوذ باللہ جانے انجانے میں یہ بات جواب دے رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کیا ہیں، اگر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے. بات ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، بات رب کائنات کے انتخاب و حضور کی جماعت کی بات ہے. بات کسی کی بات نہیں، بات نبی کی جماعت کی بات ہے. آج میری جماعت کا موقف ہو، آپ کی جماعت کا موقف ہو، ہر جماعت کا الگ موقف ہے، الگ قیادت ہے، الگ لیڈرشپ ہے. لیکن جب بات نبی کی جماعت کی بات آ جائے تو اس وقت بات ایمان کی آ جائے، بات ایمان کی. اللہ نے سارے انبیاء میں سے چن کے حضور کو نبی بنایا، سب کو نبوت دی. آدم علیہ السلام کو نبوت، نوح علیہ السلام کو نبوت، سارے نبیوں کو نبوت. جب میرے آقا مدنی کی باری آئی
تو نبوت نہیں ختم نبوت عطا فرمائی۔ ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، سب کچھ جماعت دی، سارے نبیوں کے مخلص لوگ موجود تھے، لیکن جب آقا مدنی کی بات آئی رب کائنات نے ساری انسانیت میں سے ایک شخص چنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبی کے بعد سب سے افضل احسن اشرف وہ اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ رب نے چن کے دیا، یہ رب نے چن کے دیا۔ کون ابو بکر؟ کہ نبی نے فرمایا میں نے سب کا احسان اس دنیا میں ادا کر دیا، سب کا احسان، سب کا بدلہ دے دیا، لیکن اگر نہیں دیا تو ایک شخص کا نہیں دیا، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق اللہ کا انتخاب، دیکھو حضور نے تو اللہ کو کہا نا اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، یا اللہ آپ کے دربار میں دو بندے پیش کر رہا ہوں، میں دو بندے پیش کر رہا ہوں، دو بندے آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، انتخاب آپ کا ہوگا، اسلام کے لیے عزت کا، اسلام کے لیے بہتری کا، اسلام کے لیے بڑھوتری کا سبب کون سا شخص بنے گا؟ رب وہ چن کر آپ مجھے عنایت فرمائے۔ پیش تو نبی نے دو کیے تھے، ہشام کا بیٹا ابو جہل، خطاب کا بیٹا عمر۔ تو مجھے بتاؤ ایک شخص آج اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنی مرضی سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، اپنی مرضی سے مسجد نہیں آ سکتا، اپنی مرضی سے تقوی والا نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے عالم نہیں بن سکتا، تو بتاؤ اپنی مرضی سے یا کسی کی مرضی سے وہ صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو حضور نے دو پیش کیے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، یا اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اس دین کے لیے کون زیادہ معزز، محترم، مکرم ہوگا، آپ انتخاب کر کے اس امت کو دے دیں، میرا صحابی بنا دیں۔ اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ زور سے بولو، کس کا؟ حضرت عمر ابن خطاب۔ کس کا؟ ارے بھائی زور سے بولو یار، کس کا انتخاب کیا؟ یہ انتخاب کس کا؟ کس کا؟ کس کا؟ یہ انتخاب کس کا؟ یہ چاہت کس کی؟ یہ معاملات کس کے؟ رب کائنات کے۔ اگر آج نعوذ باللہ کوئی حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ حضور کے انتخاب، رب کائنات کے انتخاب، رب کائنات کی توفیق، رب کائنات کے اس چاہت کا انکار کر رہا ہے جو رب حضور پاک نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے آنکھوں سے آنسو بہا کر رب کائنات کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہا یا اللہ ایک دے دے۔ اللہ نے ایک دیا، اس کا نام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک اتنی لمبی چوڑی سازش ہے جو عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا۔ مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ کوئی انسان اللہ نہ کرے اس مدرسے پہ، مسجد پہ حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے مسجد کے محترم خادم کو نشانہ بنائے گا۔ اس کا مسئلہ ان کی ذات سے نہیں ہوگا، اس کا مسئلہ اس جگہ سے ہوگا۔ وہ یہاں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، جس جگہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس جگہ کے محافظ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس دین کے محافظ صحابہ ہیں، اس دین کے ترجمان صحابہ ہیں، اس دین کو آگے پھیلانے والے صحابہ ہیں۔ حضور کی ایک ایک بات اگر حضور نے گدھے پہ بیٹھ کر ایسے حدیث بیان کی تو صحابہ نے وہی، حضور نے مسکرایا تو صحابہ نے وہی ذکر کیا۔ کہیں مسکرانے کا ذکر ہنسنے سے نہیں، ہنسنے کا ذکر مسکرانے سے نہیں، بیٹھ کر ہے تو لیٹ کر نہیں، لیٹ کر ہے تو بیٹھ کر نہیں۔
صحابہ نے حضور کا طریقہ، صحابہ نے حضور کا وتیرہ، صحابہ کرام نے حضور کی نماز ایسی بیان کی جس کی مثال نہیں۔ آج عہد کرو ہم نے امن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، پیار کے ساتھ عظمت صحابہ کے عنوان کو عام کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ کیسے ہوگا؟ ہماری اولادوں کے نام صحابہ کے نام پر، ہماری جگہوں کے نام صحابہ کے نام پر، ہماری دکانوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر، ہمارے خاندانوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر۔ اس ملک میں جو انتشار پیدا کرنا چاہے اس پہ نظر رکھنی ہے۔ کیوں؟ اسلام کے وفادار، اسلام کے چوکیدار، اسلام کی خدمتگار بھی ہم ہیں، اور اس ملک کے چوکیدار، اس ملک کے خدمتگار، اس ملک کے وفادار بھی ہم ہیں۔ سازش تو یہ ہے، ان کا تو ملک ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ امن خراب ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ خون خراب ہو۔ ہم نے مظلوم بننا ہے، ظالم نہیں بننا۔ ہم نے مظلوم بننا ہے، ظالم ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پر امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ عظمت صحابہ کے ڈنکوں کو بجوانا ہے۔ اور جہاں جہاں علماء آپ کو آواز دیں یہاں آ جاؤ۔ آج یہاں صحابہ کرام کی عظمت پہ کنونشن ہے، یہاں اجتماع ہے، یہاں ریلی ہے یا کانفرنس ہے، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے اکیلے یا سب کو لے کے جاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔